قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد سورۃ البقرہ۔ رمضان رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں والا یہ مہینہ، یہ بخشش والا مہینہ، کس قدر یہ مہینہ رحمتوں والا ہے۔ رب العالمین بندے کو بار بار توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جس طرح مرد نیکی کے حریص ہوتے ہیں، نیکی کرنے میں آگے ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے وہ نیکی میں حریص ہو، نیکی کرنے میں آگے ہو۔ عورت کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے، اسلام نے ہمیں مقدم نہیں رکھا۔ جس طرح مرد نیکی کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کو اجر ملتا ہے، اسی طرح اگر عورت بھی نیکی کرے، اعمال کرے تو رب العالمین ان کو نیکی اور ثواب فراہم کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف والا عمل ہے، کس قدر فضیلت والا عمل ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں خیمہ لگا کر، عورتیں اعتکاف کہاں کریں؟ جس طرح مرد مسجد میں خیمہ لگا کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اسی طرح ہی عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں، مرد مسجد میں جو بڑا ہال ہوتا ہے اس میں اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں مسجد کے الگ جو کمرہ بنا ہوتا ہے یا مسجد کی اوپر والی بلڈنگ ہوتی ہے اس میں خیمہ لگا کر اعتکاف کرے گی۔ جو حکم احکام اعتکاف میں مردوں کے لیے ہیں وہی حکم احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور یہ اللہ رحم فرمائے ہمارے علماء کرام پر جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں مسجد میں ہی خیمہ لگا کر مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اعتکاف دنیا سے کٹ آف ہو کر، دنیا کے لالچ، دوستوں کی محبت، بچوں کی محبت، والدین کی محبت، کاروبار کی محبت، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد میں خیمہ لگا کر بیٹھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے توبہ کرنی۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ 9 یا 10 دن جو مسجد میں بندہ بیٹھتا ہے یا عورت بیٹھتی ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ پاک صاف رہتا ہے، اپنا بدن پاک صاف رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنی جگہ کو پاک صاف رکھتا ہے، کیونکہ جو بندہ پاک صاف رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ جو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین 27 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے، اعتکاف
جمعہ اس کو میسر آ جاتا ہے اول وقت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اول وقت میں جمعے کے لیے آتا ہے رب العالمین اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی گھڑی آتی ہے، بندہ جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور نوافل پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تھا، تو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کے گئے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ یعنی 10 دنوں کے علاوہ زیادہ دنوں کا بھی اگر کوئی بندہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ خصوصاً عورتیں گھر میں اعتکاف نہ کریں۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ملتی۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کی احادیث ملتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے، خواتین کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں اور مسجد میں اعتکاف کر کے اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔